کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا غریب لڑکا کیسے دنیا کی بڑی کمپنی ہنڈائی کا بانی بن گیا؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر خواب بڑے ہوں اور ان کے لیے محنت اور حوصلہ ہو تو کوئی بھی مشکل رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج ہم جانیں گے جونگ چو یونگ کی کہانی، جس نے اپنی زندگی کے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور محنت سے ایک بڑی کمپنی بنائی۔ جونگ چو یونگ 1915 میں جنوبی کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا خاندان انتہائی غریب تھا۔ والد کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور روزمرہ کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ جونگ کا بچپن غربت اور مشکلات میں بھرا ہوا تھا۔ وہ اسکول جاتا، لیکن پڑھائی کے لیے حالات آسان نہیں تھے۔ کبھی کھانے کو بھی پوری طرح نہیں ملتا تھا اور کتابیں خریدنا مشکل تھا۔ مگر جونگ کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ اپنے ملک اور گاؤں کے حالات بدل دے۔ جونگ نے چھوٹی عمر میں ہی کام شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کی مدد کر سکے۔ اس نے مختلف جگہوں پر کام کرتے ہوئے بہت سی چیزیں سیکھیں اور ہمیشہ محنت کرتا رہا۔ اس کے دل میں ایک جیتنے کا جذبہ تھا۔ 1940 کی دہائی میں جب کوریا جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار تھا، جونگ نے ہار نہیں مانی۔ اس کو معلوم تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے صنعت بہت ضروری ہے۔ سوچ اسے آگے لے گئی۔ ہنڈائی کمپنی کی شروعات 1950 کی دہائی میں لوگ بے روزگار تھے۔ جنگ کے بعد ملک بہت خراب تھا اور حالات انتہائی مشکل تھے، مگر جونگ چو یونگ نے اپنے خواب کو زندہ رکھا۔ اس نے ایک چھوٹا انجن بنانے کا کام شروع کیا اور پھر 1967 میں ہنڈائی انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن کمپنی بنائی۔ شروع میں یہ کمپنی صرف سڑکیں اور پل بناتی تھی، مگر جونگ کے خواب بڑے تھے۔ گاڑیوں کی دنیا میں پہلا قدم جونگ نے محسوس کیا کہ کوریا کو اپنی گاڑیاں خود بنانی چاہئیں اور اس نے ہنڈائی کو گاڑیوں کی کمپنی بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ 1970 کی دہائی میں ہنڈائی نے گاڑیوں کی صنعت میں قدم رکھا۔ 1986 میں ہنڈائی نے اپنی پہلی کار پونی بنائی۔ یہ کوریا کی پہلی خود بنائی ہوئی کار تھی اور بہت کامیاب ہوئی۔ عالمی شہرت اور کامیابی ہنڈائی کی گاڑیاں نہ صرف کوریا بلکہ دنیا بھر میں پسند کی جانے لگیں۔ ان کی قیمت مناسب تھی، کوالٹی اچھی اور ڈیزائن جدید تھا۔ جونگ نے دن رات محنت کی اور ہنڈائی کو دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شامل کر دیا۔ جونگ چو یونگ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حوصلہ اور محنت کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر دل میں سچا جذبہ ہو تو کوئی بھی مشکل آپ کو روک نہیں سکتی۔ غربت اور مشکلات کو رکاوٹ نہ سمجھیں بلکہ اپنی طاقت بنائیں۔ محنت، ایمانداری اور کوشش سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ وہ غریب لڑکا جو کبھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی مٹی میں ننگے پاؤں خواب دیکھتا تھا، جسے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے اور کتابیں بھی اس کے لیے خواب کی طرح لگتی تھیں، آج اس نے نہ صرف خود کو بدلا بلکہ ایک پوری قوم کا مستقبل بدل دیا۔ جونگ نے نہ صرف ایک کمپنی بنائی بلکہ ایک امید کا نام رکھا، ہنڈائی۔ یہ وہ نام ہے جسے دنیا بھر میں عزت، اعتماد اور ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج ہنڈائی کی گاڑیاں امریکہ، یورپ، ایشیا، دنیا کے ہر کونے میں دوڑتی نظر آتی ہیں۔ اور یہی نہیں، 2025 میں ہنڈائی گروپ کی مجموعی مالیت $200 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک ایسا نام جو کبھی غربت کی دھول میں گم تھا، آج دنیا کی بڑی ترین کمپنیوں کی صف میں شامل ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف ایک سبق دیتی ہے کہ اگر خواب بڑا ہو، نیت صاف ہو اور محنت بے مثال ہو تو ایک غریب گاؤں کا لڑکا بھی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اور خواب وہی ہوتے ہیں جو نیند اڑا دیں۔